السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں والدین اور رشتہ داروں سے ملاقات کب اور کیسے ہوگی، اور وہ خوبصورت منظر کیسا ہوگا، یہ ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو علم ہونا چاہیے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں، بہت دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے۔ معزز قارئین، دنیا کائنات میں سب سے زیادہ پاک اور پیار کرنے والا رشتہ والدین کا ہے۔ اس کے بعد سگے بہن، بھائی اور پھر رشتہ دار ہیں۔ ان رشتوں کو جوڑنا اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اسلام نے بڑی سختی سے حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں اکثر بیشتر مقامات پر جہاں اللہ کا ذکر آیا ہے، وہاں والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے۔ ان رشتوں کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری سی رہتی ہے۔ معزز قارئین، جنت اللہ نے اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل بنائی ہے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ صحیح مسلم۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے مقابلے میں جنت کی خوبصورتی کتنی کوئی ہے، سنیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت اگر روح زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کو روشن کر دے اور ہر چیز کو خوشبو سے بھر دے۔ اس کی تو اوڑھنی تک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بخاری شریف۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، دنیا چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، جنت اور جنت کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں ہمارے پیارے والدین، عزیز و اقارب رشتہ دار ہمیں ملیں گے یا نہیں؟ آئیے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ عالم برزخ میں مومن کی اپنے سے پہلے فوت شدہ مومنوں سے ملاقات کا ذکر احادیث میں ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے رضامند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب، اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طریقہ سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ در ہاتھ اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں، تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہیں، اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سی ہوتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس آنے والے سے دریافت کرتے ہیں، فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو وہ لوگ دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کام میں مشغول ہے۔ پھر خود ہی ان میں سے چند ارواح کہتی ہے، ابھی ٹھہر جاؤ، اس کو چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح کہتی ہے، کیا وہ شخص تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا، وہ تو مر چکا تھا۔ تو اس پر وہ روحیں کہتی ہیں، اس کا مطلب وہ شخص تو جہنم میں گیا ہوگا۔ اور جس وقت کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے ایک ٹکڑا کاٹ کر لے کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تو نکل کر باہر آ جا اور چل اللہ کے عذاب کی طرف، اس حال میں کہ تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے اور تجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ پھر وہ روح نکلتی ہے اس طرح سے کہ جس طرح سڑے ہوئے مردار کی بدبو ہوتی ہے، یہاں تک کہ زمین کے دروازے پر اس کو لاتے ہیں تو وہاں معمور فرشتے کہتے ہیں، کتنی گندی بدبو ہے۔ پھر اس کو کفار اور مشرکین کی ارواح میں لے جاتے ہیں۔ سنن نسائی۔ اور اہل جنت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور جو لوگ یقین لائے اور ان کی راہ پر چلے، ان کی اولاد ایمان سے پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو، اور گھٹایا نہیں ہم نے ان سے ان کا کیا ذرا بھی۔
ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہے۔ سورۃ الطور آیت نمبر 21۔ نیز جنت کے عمومی انعامات میں اس کا ذکر ہے کہ جو بات جنتی چاہے گا اللہ اسے پورا کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جس سے محبت رکھے گا آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا، لہٰذا ایمان کی حالت میں مرنے والے رشتہ داروں اور اقرباء سے میل ملاقات کے لیے بھی جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا اور آخرت میں، اور تمہارے لیے وہاں ہے جو چاہے جی تمہارا، اور تمہارے لیے وہاں ہے جو کچھ مانگو۔ سورہ فصلت آیت نمبر 31۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بازار مدینہ کی طرح مجھ کو اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا فرمائے۔ سعید رحمہ اللہ نے فرمایا، کیا وہاں بازار ہوگا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، جب جنت والے اس جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنے اعمال کے حساب سے وہاں قیام کریں گے۔ پھر دنیا کے ایام سے جمعہ کے دن کی مقدار کے مطابق انہیں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے، اور وہ ان کے لیے اپنا عرش ظاہر فرمائے گا۔ وہ ان کا رب ان کی خاطر جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچے میں تجلی فرمائے گا، ظاہر ہوگا۔ ان کے لیے نور کے، موتیوں کے، یاقوت کے، زمرد کے، سونے کے اور چاندی کے ممبر لگائے جائیں گے۔ ان میں سے ادنا درجے کا شخص اور ان میں سے کوئی بھی ادنا درجے کا نہیں ہوگا، کستوری اور کافور کے ٹیلوں پر ہوں گے، اور وہ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ کرسیوں والے نشست و برخاست میں ان سے افضل ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کیا تم سورج دیکھنے میں اور 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھنے میں شک نہیں کرو گے۔ اور اس مجلس میں موجود ہر شخص سے اللہ کسی ترجمان کے بغیر مخاطب ہوگا، حتیٰ کہ وہ ان میں سے ایک آدمی سے کہے گا، اے فلاں بن فلاں، کیا تجھے فلاں دن یاد ہے تو نے یہ اور یہ کہا تھا؟ وہ دنیا میں اس کی بعض نافرمانیاں اور عہد شکنیاں سے یاد کرائے گا تو وہ عرض کرے گا، رب جی، کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا تھا؟ وہ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ ہاں، میری مغفرت کی وسعت کی بدولت ہی تو اپنے اس مقام کو پہنچا ہے۔ وہ اسی اثناء میں ہوں گے تو بادل کا ایک ٹکڑا اوپر سے انہیں ڈھانپ لے گا، وہ ان پر خوشگوار بارش برسائے گا، اور انہوں نے اس جیسی خوشبو کسی چیز میں نہیں پائی ہوگی۔ ہمارا رب فرمائے گا، میں نے تمہارے اعزاز و اکرام کی خاطر جو تیار کر رکھا ہے تم اس کا قصد کرو، اور وہاں سے جو تم چاہو وہ لے لو۔ ہم ایک بازار میں جائیں گے، اسے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا، اس میں ایسی ایسی چیزیں ہوں گی جسے آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، اور نہ ہی دلوں میں اس کا خیال آیا ہوگا۔ ہم جو چاہیں گے وہ ہمارے لیے لایا جائے گا، وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور اس بازار میں جنت والے ایک دوسرے کو ملیں گے۔ فرمایا، بلند منزلوں والا آدمی توجہ کرے گا تو وہ اپنے سے کم تر سے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی کم تر نہیں، ملاقات کرے گا تو وہ اس کے لباس کو دیکھے گا تو وہ اسے تعجب میں ڈال دے گا۔ اس کی بات ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اسے خیال آئے گا کہ اس پر جو لباس ہے وہ اس لباس سے بہتر ہے، اور یہ اس کے لیے ہے کہ کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس جنت میں غمگین ہو۔ پھر ہم اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو ہماری ازواج، بیویاں ہم سے ملاقات کریں گی تو وہ کہیں گی، خوش آمدید، جب تم ہمارے پاس سے گئے تھے تو اب جب کہ تم ہمارے پاس آئے ہو اس سے زیادہ خوبصورت ہو۔ ہم کہیں گے، آج ہم نے اپنے رب جبار کی ہم نشینی اختیار کی تو ہم پر لازم تھا کہ ہم اسی حالت میں واپس آتے جس حالت میں ہم واپس آئے ہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آن لائن اپنے بچوں کو گھر بیٹھے بٹھائے ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 030689833012۔